بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو اس سے قبل یہاں تک پہنچی تھی کہ زندگی بھر یہ جو ناقابل فراموش قسم کے کارنامے انجام دیتے رہے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران بھی، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی، تو انہی عظیم الشان اور ناقابل فراموش خدمات میں سے ایک ان کی بڑی ہی جلیل القدر خدمت کہ جس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کہ اس زمانے میں چونکہ فتوحات کا بہت بڑا سلسلہ تھا، اور بڑے پیمانے پر وہ لوگ بھی اب مشرف باسلام ہو چکے تھے کہ جو دراصل عرب نہیں تھے بلکہ ان کی زبان کچھ اور تھی۔ قرآن کریم تو عربی زبان میں ہے، اور اس میں بہت سے ایسے الفاظ یا کلمات اس طرح تحریر کیے جاتے تھے کہ جنہیں ایک سے زائد طریقوں سے پڑھنا ممکن تھا۔ اب جو اہل زبان تھے، جو عرب تھے، انہیں اس سلسلے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں تھا، بسہولت وہ سمجھ جاتے تھے، اس لیے کہ وہ معنی و مفہوم سے باخبر تھے۔ وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کہ مثلا یعلمون ہے یا تعلمون ہے، نقطے تو ہے نہیں، اب یعلمون ہے یا تعلمون ہے، کیا پڑھا جائے گا؟ تو سیاق و سباق سے، یعنی جو مضمون چلا آ رہا ہے اور اس سے پہلے کیا بات ہے، بعد میں کیا بات ہے، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مخاطب کا صیغہ ہے، تعملون ہے، یا یہ کہ غائب کا صیغہ ہے، یعملون ہے، یا کیا ہے۔ کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ البتہ جو غیر عرب تھے، انہیں اس سلسلے میں بڑی دشواری کا سامنا تھا، اور پھر یہ کہ کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے اور دوسرا کوئی کسی اور طرح پڑھ رہا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اختلاف کی نوبت آیا کرتی تھی، اور یہ اختلاف بعض اوقات سنگین شکل اختیار کر لیا کرتا تھا، کیونکہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا، یہ کوئی دنیا داری کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو خالصتاً دینی معاملہ تھا۔ کلام اللہ سے متعلق یہ معاملہ تھا، قرآن سے متعلق یہ معاملہ تھا، اور انسان کسی بھی معاملے میں، کوئی ذاتی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، تو انسان صبر کر لیتا ہے، درگزر کر سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں، اور وہ بھی قرآن کے معاملے میں، کس طرح صبر کیا جائے کہ اگر میرے سامنے کوئی قرآن پڑھے غلط طریقے سے، یا میری جگہ کوئی بھی ہو اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے غلط طریقے سے، تو یقیناً اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، اصلاح کی کوشش کی جائے گی، لیکن اگر وہ پڑھنے والا سمجھ رہا ہو کہ میں ہی درست پڑھ رہا ہوں، تو وہ بھی اپنی رائے پر اصرار کرے گا، قائم رہے گا۔ تو یوں یہ نازک ترین معاملہ تھا، اور پھر بالخصوص یہ کہ سپاہیوں میں، کہ وہاں اس دور کی یہ بات ہے کہ جب حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سلطنت فارس کا ایک دور دراز کا علاقہ تھا جسے آرمینیا کہا جاتا تھا، آج بھی اسی نام سے یہ علاقہ موجود ہے، آرمینیا، جو کہ روس کے آس پاس کہیں پایا جاتا ہے۔ آرمینیا کے محاذ پر حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سپہ سالار کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے، اور صورتحال یہ تھی
کہ سپاہی دن بھر دشمن کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے، اور اس کے بعد جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو سپاہیوں کے خیموں سے تلاوت قرآن کی آوازیں بلند ہونے لگتی، اور اللہ کے ذکر کا سلسلہ، تلاوت قرآن کے وہ سلسلے اور نوافل اور تہجد کے وہ سلسلے، ان چیزوں کا آغاز ہو جایا کرتا تھا کہ دن بھر میدان کارزار میں مشغول و منہمک رہتے، دشمن کے خلاف برسر پیکار رہتے، اور جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو ان کی کیا دلچسپیاں تھیں اور کیا مصروفیات تھیں۔ یہی ان کی دلچسپیاں اور یہی ان کی مصروفیات تھیں کہ اب رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ کے ساتھ لو لگایا کرتے تھے وہ حضرات۔ اب تلاوت قرآن کی جب آوازیں بلند ہوتی تو کوئی سپاہی کس طرح پڑھ رہا ہے، دوسرا کسی اور طرح پڑھ رہا ہے، اور پھر اختلاف کی نوبت آیا کرتی، اور یہ کہ یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن کریم، یہ تو امت کو اور مسلمانوں کو ہمیشہ، یہ قرآن تو اتفاق و اتحاد کا سبق سکھاتا ہے، یہ قرآن تو باہمی اخوت اور مساوات کا اور محبت و الفت کا درس دیتا ہے۔ لیکن اگر اسی قرآن کے بارے میں اور اسی قرآن کے کلمات کے تلفظ کے بارے میں ہی باہم اختلاف اور افتراق و انتشار کی نوبت آنے لگے تو معاملہ کس قدر باعث تشویش ہوگا، اور یہ اختلاف بھی عام لوگوں میں نہیں بلکہ سپاہیوں میں، اسلامی لشکر کے سپاہیوں اور فوجیوں میں، کہ اگر یہ دشمن کی بجائے باہم آپس میں ہی دست و گریبان ہو جائیں گے اور آپس میں ہی الجھ کر رہ جائیں گے تو پھر دشمن کے خلاف یہ کس طرح لڑیں گے اور کیا لڑیں گے۔ تو معاملہ بڑا نازک تھا، اور اسی نزاکت کو اور معاملے کی سنگینی کو اور خطرے کو محسوس کرتے ہوئے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سپہ سالار کی حیثیت سے بہت ہی پریشان رہا کرتے تھے۔ آخر انہوں نے سفر کا فیصلہ کیا اور آرمینیا سے مدینہ تک اتنی طویل مسافت، یہ ہزاروں کلومیٹر کی مسافت طے کرتے ہوئے محض اسی مقصد کی خاطر حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ اپنی جگہ کسی کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے آرمینیا سے، اور مدینہ منورہ پہنچے۔ خلیفہ وقت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور معاملے کی سنگینی سے اور خطرے سے انہیں آگاہ کیا، اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جائے، ضرور۔ آخر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حذیفہ کی طرف سے مسلسل اصرار کے نتیجے میں انہوں نے بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس سلسلے میں مشاورت کی، اور یہ طے پایا کہ قرآن کریم کو از سر نو پورا تحریر کیا جائے، اور ایسے کلمات جنہیں ایک سے زائد طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے بیک وقت، انہیں غور و فکر کر کے کسی ایسے طریقے سے تحریر کیا جائے کہ انہیں محض اسی طرح پڑھا جا سکے کہ جس طرح پڑھا جانا مقصود ہے، کسی اور طرح انہیں پڑھنا ممکن ہی نہ رہے۔ اور بالآخر اس فیصلے کے بعد ایک قرآن کریم کا نیا نسخہ تحریر کیا گیا، اور اس کے لیے نیا رسم الخط مقرر کیا گیا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی نسبت سے کہ یہ فیصلہ انہوں نے ہی کیا تھا، اس رسم الخط کو آج تک رسم عثمانی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا ہر نسخہ دنیا کے کسی حصے میں بھی، کسی کونے میں بھی اس کی طباعت ہوئی ہو، اس کے آخر میں یہ عبارت ضرور درج کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کا یہ نسخہ رسم عثمانی کے مطابق تحریر شدہ ہے۔ تو یوں یہ اتنا بڑا کارنامہ اور قیامت تک تمام امت مسلمہ کو اختلاف و افتراق سے بچانے کا یہ انتظام اور یہ انتہائی قابل تحسین قسم کا یہ اقدام
جو کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے انجام دیا تھا، اس کے پیچھے بھی دراصل جو محرک اور جو سبب اور اس چیز کی طرف جو توجہ دلانے والے تھے اور جو اصرار کرنے والے تھے اور جو یہ مشورہ پیش کرنے والے تھے، وہ یہی تھے، یعنی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ۔ ناظرین کرام، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی یہ خدمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی یہ قربتیں اور ان کی یہ محبتیں اور یہ والہانہ عقیدت و محبت کے سلسلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین تھے اور خلفائے راشدین تھے، ان کے زمانے میں بھی مسلسل مختلف میدانوں میں اور متعدد مجالات میں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ ناقابل فراموش کارنامے، وہ دینی یا علمی میدان ہو یا فتوحات کے یادگار وہ سلسلے ہوں، ان تمام تر خدمات کے باوجود اور اس قدر جلیل القدر قسم کے کارنامے انجام دینے کے باوجود، ان کی کیفیت یہ رہی ہمیشہ کہ ان کے مزاج میں بہت زیادہ عجز و انکسار اور خوف خدا کا غلبہ رہتا تھا ہمیشہ، اور یہ کہ خشیت و رقت طاری رہا کرتی تھی، اور فکر آخرت کا جذبہ ہمیشہ دامن گیر رہا کرتا تھا، اور یہ فکر ہمیشہ ستاتی تھی کہ کہیں مؤاخذہ نہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ ہو جائے۔ یہی جذبہ ہمیشہ ان کے مزاج پر غالب رہا کرتا تھا، اور بالخصوص زندگی کے آخری دنوں میں یہ جذبہ اور یہی کیفیت بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اسی شہر کوفہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی کہ جسے بسانے کے لیے جگہ کا انتخاب خود انہوں نے ہی کیا تھا، جیسا کہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ اور وہاں کوفہ میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، چونکہ عمر بھی بڑھ چکی تھی اور یہ کہ ضعیف ہو چکے تھے، تو مختلف قسم کے امراض نے انہیں آ گھیرا، اور پھر ایک روز ایسا ہوا کہ نصف شب جب گزر چکی تھی، آدھی رات بیت جانے کے بعد ان کی طبیعت اچانک کافی زیادہ ناساز ہو گئی، اور قرب و جوار میں جو ان کے پڑوسی وغیرہ تھے وہ لوگ جمع ہونے لگے، اور ان پڑوسیوں میں بڑی تعداد ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی تھی کہ جو بڑے جلیل القدر صحابہ کرام تھے، اور جو بڑی تعداد میں اب ہمیشہ کے لیے اسی شہر کوفہ میں آباد ہو گئے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام اور دیگر افراد بڑی تعداد میں جب انہیں یہ خبر ملی کہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی طبیعت نازک ہے، وہ ان کے گھر میں جمع ہو گئے، اور ان پر غشی کی کیفیت طاری رہی، اور صبح سے کچھ قبل جب قدر افاقہ محسوس ہوا تو آس پاس جو افراد تھے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سا وقت چل رہا ہے، ای ساعۃ ھذہ، کہ کیا وقت چل رہا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ نحن الآن قریب من الصبح، کہ صبح ہونے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی اس زمانے میں گھڑی وغیرہ تو تھی نہیں کہ درست بتایا جائے کہ 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں وغیرہ، تو یہی جواب دیا گیا کہ صبح کے قریب ہیں اس وقت ہم لوگ۔ تو یہ بات سننے کے بعد یوں کہا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے، اللہم انی اعوذ بک من صبح یفضی بی الی النار، یعنی یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسی صبح سے جو کہ یفضی بی الی النار، جو مجھے جہنم کی آگ تک پہنچانے کا سبب بنے۔ ایسی صبح سے یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو مجھے جہنم کی آگ تک پہنچانے والی ہو۔ اور پھر اس کے بعد ان کی طبیعت مزید ناساز جب ہونے لگی تو یوں کہنے لگے کہ لا تغالوا بالکفن فإن يكن لي عند الله خيرا بدلت به خيرا وإن كانت الأخرى سلب مني، کہ دیکھو
میرے لیے تم لوگ جس کفن کا انتظام کرو گے تو وہ اعلیٰ قسم کا کفن نہ ہو۔ اس سلسلے میں فضول خرچی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ موت کے بعد جو آگے کے مراحل ہیں اگر اللہ کے پاس میرے لیے بہتری ہوئی تو پھر اس مہنگے کفن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، قیمتی کفن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اگر میرے لیے بہتری ہوئی، اور اگر خدا نخواستہ وہاں میرے لیے کچھ اور ہوا، یعنی بہتری کی بجائے کچھ اور ہوا، معاملہ اس کے برعکس ہوا، تو یہ کہ سلب منی، پھر یہ مہنگا کفن، یہ قیمتی کفن یہ میرے کس کام آئے گا؟ لہذا اس سلسلے میں تکلف کی یا فضول خرچی کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سادہ کفن لے کر مجھے اس میں لپیٹ دینا۔ تو یہ جو جذبہ تھا کہ ان کے دل میں جو ایک فکر تھی، جو ایمان اور تصور تھا کہ اصل کامیابی اور اصل راحت وہ آخرت کی راحت ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ وقتی ہے، یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ تو اسی چیز کا اظہار انہوں نے آخری وقت میں بھی کیا، اور یہی تلقین اور یہی نصیحت بھی کر گئے آخری وقت میں دنیا کو کہ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت کی فکر کی جائے۔ اور پھر وہاں کوفہ میں سن 36 ہجری کے جب بالکل ابتدائی دن چل رہے تھے، اور اسی دن وہاں شہر کوفہ میں یہ خبر پہنچی تھی کہ مدینہ میں خلیفہ سوم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ جس روز یہ خبر مدینہ سے پہنچی تھی وہاں شہر کوفہ میں، اسی دن وہاں کوفہ میں یعنی سن 36 ہجری کے بالکل ابتدائی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ اپنے اللہ سے جا ملے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہماری اس محفل میں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر اپنے اختتام کو پہنچا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی وہاں جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائیں، اور یہ کہ اللہ تعالی اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کو بھی وہاں جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت کے شرف سے اللہ ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔